پاکستانی ڈرامہ اپنے قیام کے بعد سے گزشتہ 5 دہائیوں میں بہت ترقی کر چکا ہے، تاہم ایک چیز نے ہمارے ڈراموں میں ارتقاء یعنی سانحہ کے موضوع کی پرواہ کیے بغیر اس کی بنیاد برقرار رکھی ہے۔ پاکستانی ڈرامہ قدیم زمانے سے ہی سانحہ یعنی ٹریجڈی کے گرد گھوم رہا ہے، اور اکثر و بیشتر اس فارمولے نے کچھ نہایت افسردہ کن لیکن بہترین مواد تیار کیا ہے۔ ہمارے کچھ بہترین ڈرامے بھی انتہائی افسوسناک رہے ہیں اور ہمیں اس حد تک اداس کر دیتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ یہ ایک صنف ہے کہ پاکستانی انڈسٹری نے کمال کر لیا ہے، اور اس میں سے کچھ ڈرامے بالکل لاجواب ہیں اور یقیناً یہ دیکھنے کے مستحق ہیں۔ یہاں پاکستانی ڈراموں کی ایک فہرست ہے جو بہت زیادہ افسردہ کن تھے، لیکن ان سب آنسوؤں کے قابل ہیں جو آپ دیکھتے وقت بہاتے ہیں۔ نمبر 10، بے دردی۔ بے دردی ایک ایسے مسئلے کو انتہائی ڈرامائی انداز میں اجاگر کرتی ہے۔ کہانی شافع کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جو ایڈز کی بیماری میں مبتلا ہے، اس حقیقت کو جانے بغیر کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شافع ایک سادہ نیک اور اچھا نوجوان لڑکا ہے۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی اچھے گھرانے سے ہے اور وہ ہاسٹل میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے رہائش پذیر ہے، جہاں اس کی ملاقات روہیل سے ہوتی ہے جو اس کی زندگی کا واحد برا اثر ہے۔ اس کہانی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے بے دردی کو صرف ARY ڈیجیٹل پر دیکھیں۔ نمبر 9، تم کون پیا۔ تم کون پیا کی آخری قسط نے علما کی اداس زندگی کو بالکل لفظی طور پر ختم کر دیا۔ وہ زندگی سے اپنی جنگ ہار گئی جس نے اسے آزمائش اور فتنے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ اس نے واقعی ہی ہمیں افسردہ کر دیا کیونکہ ہم علما کے لیے خوش کن خاتمے کی توقع کر رہے تھے، لیکن افسوس کہ یہ کارڈ پر نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی اس طرح ظالمانہ ہو، لیکن آپ کو کسی ڈرامے سیریل کی امید نہیں ہے کہ وہ مایوسی سے بھرا ہوا ہے، اور تم کون پیا بالکل ایسا ہی تھا۔ تم کون پیا ایک دل لگی اور کھیل کا سیریل تھا، لیکن اس کا اختتام ہمیں کچھ مایوس کر دیتا ہے کیونکہ علما خوشگوار زندگی کا مستحق تھا، اور اس کے باوجود شو نے ایک مضبوط پیغام دیا کہ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں کبھی اپنے ہم وطنوں خاص طور پر اپنے قریبی اور عزیزوں کے ساتھ غیر انسانی نہیں رہنا چاہیے۔ عمدہ اداکاری، مضبوط سمت اور اسکرپٹ کے علاوہ اس کی نمائش اردو کے بہترین فن اور خصوصیت کی وجہ سے ہماری یادوں میں ڈھل رہی ہے، جو یاسر نواز کی جانب سے ایک بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 8، دیار دل۔ دوستو، کون بھول سکتا ہے فرح اور ولی کی داستان۔ ڈرامہ سیریل دیار دل میں ان کے جوڑے نے مل کر جو مٹھاس بھری داستان اپنے مداحوں کے سامنے پیش کی، وہ لمبے عرصے تک اپنا اثر رکھے گی۔ ان کی محبت بھری کہانی ڈرامے کے دوسرے نصف حصے میں شامل تھی، جس کی وجہ سے انہیں اور بھی پذیرائی ملی۔ ڈرامے کا پہلا حصہ ان کے والدین کی تلخ تجربات کے بارے میں تھا۔ اگرچہ فرح نے ولی سے غیر متوقع طور پر شادی کی کیونکہ اس کے والد نے تعلقات کو مستحکم کرنے کا فیصلہ کیا تھا، واپسی کا آپشن رکھنے کے باوجود فرح یہ کام نہیں کرتی کیونکہ وہ ولی کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور بعد میں اسے یہ جاننے کے لیے کافی وجوہات مل جاتی ہیں کہ اس کے والد نے اس کے لیے جو انتخاب کیا تھا اس نے اس کا احترام کرنے کا صحیح فیصلہ لیا تھا۔ نمبر 7، الو برائے فروخت نہیں۔ جاگیری نظام کے تاریک پہلوؤں کو اجاگر کرنے والی ایک کہانی جس نے پنجاب کے عوام کی دیہی زندگی کی گہرائیوں میں اپنے دانت دبوئے ہیں۔ اس پاکستانی ڈراموں میں ان خواتین کی زندگی کی تصویر کشی کی گئی ہے جو دیہات میں آداب سرداری کے جالوں کے درمیان جکڑی ہوئی ہیں۔ یہ کہانی خاندانی دشمنی اور دشمنی کا خمیازہ خواتین کی زندگی پر جدوجہد کے گرد گھوم رہی ہے۔ نمبر 6، داستان۔ اس فہرست میں داستان شاید سب سے افسوسناک پاکستانی ڈرامہ ہے۔ اس میں 40 کے دہائیوں میں تقسیم ہند کی کہانی دکھائی گئی۔ اس ڈرامے میں قربانی کے ان جذبات کو راغب کیا گیا جو ہجرت کے دوران ہنگاموں کا نمایاں عنصر تھے۔ جانوں، خاندانوں، گھروں اور دولت کا نقصان اس کہانی میں ان تمام بدقسمت حالات کو شامل کیا گیا ہے جنہیں 1947 میں عوام کو بھگتنا پڑا۔ اس کو دیکھنے کے بعد آنسو اور دل کی پریشانی ایک قطعی نتیجہ ہے۔ نمبر 5، منو سلوا۔ منو سلوا 2000 کا مقبول ترین پاکستانی ڈرامہ ہے۔ اس میں ریشم نے ایسا کردار ادا کیا ہے جو اپنے مالی حالت کو بہترین کرنے کے لیے ایک تاریک راہ پر گامزن ہو جاتی ہے۔ اس میں تقریباً سارے ہی کردار اپنی ہی الگ داستان رقم کرتے ہیں اور آڈینس کو افسردہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سب بھی اپنے المناک انجام کو پہنچتے ہیں۔ نمبر 4، میری ذات ذرہ بے نشان۔ سمیہ ممتاز بطور صبا کریم نے اپنے کردار کی ایک انتہائی جذباتی تصویر کشی کی ہے
وہ اس سیریل میں ایک ایسی عورت کا کردار ادا کر رہی ہیں جس کا اللہ سے غیر معمولی تعلق ہے اور وہ عام کاموں میں ملوث نہیں ہوتی۔ اسے لوگوں کو رشک آتا ہے، لہٰذا لوگوں نے ان کے خلاف سازش کرنے کا منصوبہ بنایا اور وہ اس میں الجھ جاتی ہے، جبکہ اس کا شوہر اس پر یقین نہیں کرتا اور وہ سیکھ لیتی ہے کہ دنیاوی محبت بھروسے کی قابل نہیں۔ کہانی اس سے کیسے آگے بڑھتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کو خود ہی دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 6، سنگ مرمر۔ ہم ٹی وی سنگ مرمر موت اور انتقام کی کہانی ہے۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جو اپنے سامعین کو پاکستان کی قبائلی ثقافت پر تنقیدی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں ایک پشتون خاندان کی کہانی سامنے آئی ہے، جبکہ دوسرے قبائل سے دشمنی کے سبب 3 نوجوان بھائی اپنے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک اداسی ہر کردار کو گھیرتی ہے جو دیکھنے والے کو کچھ آنسو لانے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، مورا پیا۔ عصمت دری اور افسردگی جیسے موضوعات سے نمٹنے کے لیے یہ پاکستانی ڈرامہ ایک ایسے جوڑے کی کہانی پر مشتمل ہے جس کو انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تمام ہی کردار پورے ڈرامے میں سراسر مایوسی کا شکار ہیں، جس سے ان کے سامعین میں بھی مایوسی پھیل رہی ہے۔ نمبر 1، خانی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں خانی بھی ایک ایسا ڈرامہ تھا جو ایک وڈیرے کی سچی کہانی پر بنایا گیا تھا اور اس کی ایک ایک قسط رلا دینے والی تھی۔ خانی 2017 میں ریلیز ہونے والا پاکستانی ڈرامہ سیریل ہے جس کی ہدایت کاری انجم شہزاد نے کی ہے۔ اسے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے اور آسما نبیل نے اس سیریل کو لکھا تھا۔ اس میں فیروز خان نے میر ہادی اور ثنا جاوید نے خانی کا کردار ادا کیا۔ ڈرامہ پہلی بار جیو انٹرٹینمنٹ پر 6 نومبر 2017 کو نشر کیا گیا تھا۔ 2019 کے وسط میں یہ سیریز نیٹ فلکس پر بھی نشر کی گئی۔ یہ کہانی صنم خان ثنا جاوید کی ہے جس کا نام خانی ہے۔ وہ ڈرپوک اور بزدل ہے۔ اس کا کنبہ خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اسی اثنا میں سارم اس وقت تعلیم سے فارغ التحصیل ہونے والا ہے جب اس کا میر ہادی یعنی فیروز خان نامی سیاست دان کے ایک امیر بگڑے بیٹے سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس لڑائی میں سارم ہادی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس کی کاسٹ میں ثنا جاوید، فیروز خان، محمود اسلم، سمن انصاری وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔